پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اگر جنرل صاحب بات کریں تو سیاست میں بھی بہت ساری ڈیولپمنٹ پچھلے چند روز میں دیکھنے کو ملی ہے، لیکن میرا اسپیسیفک کوشچن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے راستے میں ایسی کون سی رکاوٹ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا اسد عمر نے کہ اگر عمران خان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی، انہیں کام کرنے نہ دیا گیا تو وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، نئے الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو آپ ان کے اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اسد عمر کے کہ کون وزیر اعظم عمران خان کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے؟ کیا وہ سیاسی جماعتیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا اسد عمر کا یا وزیر اعظم عمران خان کا؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ تو ان کو روک نہیں سکتی اور اسٹیبلشمنٹ کو روکنا بھی نہیں چاہیے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا طریقہ کار موجود ہے جس سے کہ اسٹیبلشمنٹ کام سے ان کو روکے. اسٹیبلشمنٹ اگر پولیٹیکل معاملات کو ہی کچھ نپٹانا چاہتی تو وہ یہی ہو سکتا تھا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ ان کو کرتی، پی ڈی ایم کو کوئی ہیلپ ہو جاتی. پی ڈی ایم کا تو خود شرادہ بکھر گئے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جو اصل چیز ہے، میں سمجھتا ہوں تھوڑا گہرائی میں اگر ہم دیکھیں تو جو کچھ تھوڑا بہت وہ کر رہے ہیں وہ ویسے تو بظاہر ناکافی ہے، کیونکہ اس کی ایک پروجیکشن بھی کم ہے. پھر بعض ایسی چیزیں ہاؤسنگ پروجیکٹ یہ وہ، ان کے رزلٹ جا کے کب نکلیں گے اور کب دنیا دیکھے گی کہ جو وعدے ہوئے تھے وہ کچھ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں. وہ اس ٹینیور میں شاید اتنا نہ ہو. لیکن ایک چیز تھی کہ مین نعرہ یہ تھا جو بڑا پچھلے کافی عرصے تک چلتا رہا، وہ یہ تھا کہ میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا، ان سے پیسہ واپس لاؤں گا، نکلواؤں گا. اس کے رستے میں بہت ساری رکاوٹ اور وہ اس میں کچھ حاصل نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں ہو سکا. آپ سوچئے کہ کتنا بڑا کیس شہباز شریف کا، یعنی اس کے اوپر جو الزامات اور جو جس کے بارے میں وہ کہتے رہے نیب بھی اور سب کے جناب بڑے شواہد ہیں یہ ہے، اینڈ پہ کیا ہوا؟ کل یا پرسوں عدالت میں میرے خیال کل کی بات ہے، نیب کے وکیل نے وہاں پہ کہا کہ کوئی بھی کک بیک یا اس نے رشوت نہیں دی ہے شہباز شریف. کیا شہباز شریف کے وہ فیک اکاؤنٹس اور وہ سارا یا اس کی فیملی کے وہ سب بکواس ہے؟ یہ نہیں ہے. یہ وہ ادارے ہیں جو ان کو چلنے نہیں دے رہے. یہ رکاوٹ ہے. دیکھیں عدالتیں کس طرح فیصلے کر رہے ہیں. وہ یوں لگتا ہے کہ سارا نظام جو ہے وہ تابع ہے ان چور کرپٹ لوگوں کی. اور میں نے یہ بارہا کہا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو ہمارے حکمرانوں نے پچھلے 10-15 سال 10-12 سالوں میں وہ جو سب سے بڑا نقصان انہوں نے کیا وہ یہی ہے کہ اس کرپشن کو گھر گھر پہنچا دیا ہے. بیوروکریسی ہے وہ. آپ دیکھیے کہ کس طرح اس آدمی کو ناکام کیا گیا ہے. جب یہ شروع میں انہوں نے تھوڑا دباؤ ڈالا اور جو بلیک اکانومی ہے اس میں پکڑ دھکڑ کی کوشش کی تو ساری اکانومی بیٹھ گئی. ان کو ایک معافی کا وہ پیریڈ دینا پڑا کہ جی ٹھیک ہے جو فلاں تاریخ تک لوگ ڈکلیئر کر دیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. حالانکہ پہلے خان صاحب اسی کے خلاف بات کیا کرتے تھے کہ جی یہ معافی دینا تو جو ہے یہ تو در حقیقت کرپشن کو پروموٹ کرنے کی کیا بات ہے. ان کو وہ کرنا پڑا. پھر انہوں نے تاجروں کو معافی مانگی تاجروں سے، کیونکہ تاجر آ گئے سڑکوں پہ. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے کاروبار کو رجسٹر کروانا نہیں، آپ کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ گاہک کا لکھا جائے نمبر، یہ ہم نے نہیں کرنا. تو آپ نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر انڈسٹریلسٹ نے کہا کہ جی ہمارے کیس آپ نیب میں دیتے ہیں، ہم اپنی انڈسٹریز اٹھا کے تو ہم لے کے جا رہے ہیں بنگلہ دیش، سری لنکا، یہاں کام نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے اب یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے کیسز جو ہیں وہ ایف بی آر دیکھا کرے گا، وہ کیسز نہیں جائیں گے نیب میں. حالانکہ نیب پیسے کھا کے تو چھوڑ دیتا، وہ بھی ان کا چکر. پھر آپ نے دیکھا کہ بیوروکریٹس نے کام چھوڑ دیا، قلم رکھ دی. آپ نے بیوروکریٹس کو بھی ہاتھ جوڑے، ان کو کہا مہربانی کر کے آپ بھی کام کریں، آپ کے کیس بھی نیب میں نہیں جائیں گے، آپ کی کمیٹی اپنی بیٹھا کرے گی جو فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا. ان بھی چیزوں پہ جب معاملہ نہیں چلا تو پھر آپ کو واپس آنا پڑا. آپ نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے ہم 1 سال تک کنسٹرکشن انڈسٹری میں کسی کو نہیں پوچھیں گے کہ آپ پیسہ کہاں سے لائیں، آپ بنائیں بلڈنگیں، آپ پروجیکٹ شروع کریں. تو ہر روز ایک پروجیکٹ نیا کھلنا شروع ہو گیا، ٹی وی پہ اشتہار آنے شروع ہو گیا، فلانا پلازا فلانا. یہ اصل چیز یہ ہے کہ جو اکانومی ہے ہماری ساری چوری کی بلیک اکانومی، وہ رک جاتی ہے تو ملک بیٹھ جاتا ہے، لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. لیکن امجد صاحب جیسے ہم نے بھی سنا، آپ نے جیسے بتایا، ہم نے بھی سنا اور اخبارات میں پڑھا کہ نیب کا وکیل اگر عدالت میں خود کہہ دیتا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف
کک بیکس کے یا منی لانڈرنگ کے ثبوت نہیں ہے. تو جب ثبوت نہیں ہوں گے عدالتوں نے تو امجد صاحب شواہد کے اوپر جانا ہے نا. لیکن یہاں پر دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ ایک طرف جب یہ کیس بنا منی لانڈرنگ والا, کہا گیا تھا کہ 7 ارب روپے کا یہ کیس ہے, 7 ارب کی منی لانڈرنگ کی گئی. لیکن جب ریفرنس دائر ہوا امجد صاحب تو وہ 53 کروڑ روپے کا تھا, صرف 53 کروڑ کا ریفرنس دائر کیا گیا. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سینکڑوں درجنوں گواہ بنا دیے جاتے ہیں, کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی کے اوپر جو ہے وہ نیب ریلائی کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر جب احتساب عدالتوں میں جاتی ہیں تو پھر نیب کے وکیل ثابت نہیں کر پاتے, تو عدالت نے خود سو شواہد نہیں اکٹھے کرنے. نہیں یہ نہیں اصل چیز, یہ عدالت کا کیسا, عدالت میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ آپ عدالتوں کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملے گی ان کے ساتھ, لیکن یہاں پہ نیب بھی تو ملا ہوا ہے. نیب میں کون لوگ ہیں؟ نیب کا چیئرمین بھی وہی ان 2 گروپوں کا لگایا ہوا ہے. نیب ان جو چیئرمین ان کے پچھلے 10 سال میں آتے رہے ہیں ان سے یہ ٹوٹلی اپنی مرضی کے لوگ نیچے بھرتی کراتے رہے, تمام انویسٹیگیٹر, ہر کوئی محکمہ ایسا نہیں جہاں شریف فیملی اور زرداری فیملی کے خدمت گزار موجود نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ عزیر بلوچ کا کیس دیکھیں, 100 قتل کی ویڈیوز موجود ہیں جہاں اس نے اعتراف کیا ہوا ہے, سب کا بتایا کہ فلاں فلاں کے لیے کیا, فلاں فلاں کے لیے قتل کیا. ہر روز 15 کیسز میں وہ چھوٹ چکا ہے اور باقی بھی چھوٹے گا, کیونکہ وہاں پہ پولیس آپ کی ہے, پولیس کسی گواہ کو قریب ہی نہیں آنے دیتی ہے. عدالت کہتی ہے جی گواہ نہیں آیا, ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو عدالتیں بھی اس میں کوئی کوریدنے کی کوشش نہیں کرتی, وہ کوئی سوال نہیں کرتی کہ بھائی مقدمہ بنا تھا, ہم نے یہ سنا کہ یہاں پہ ویڈیوز موجود ہیں, سب کچھ ہے, آپ کہتے ہیں گواہ نہیں ہے, یہ کیا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, ذرا بتائیں نا. کسی پولیس والے کو پکڑا انہوں نے, کچھ نہیں, وہ تو جرا نہیں کرتی. اب جس طرح شہباز شریف کے کیس میں اس کو باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے, مجھے لگتا تھا کہ شہباز شریف سے زیادہ جج صاحب کو جلدی ہے کہ کسی طرح یہ باہر چلے جائیں, یہ نہ ہو کہ ناراض ہو جائیں کہ میں باہر نہیں بھیج سکا. تو بات یہ ہے کہ عدالت اپنی جگہ پہ خدمتیں کر رہی ہے, عدالتیں لگی ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی خدمت کی جا رہی ہے, زرداری صاحب کی. یہاں شریف فیملی کی خدمت کی جا رہی ہے پنجاب میں, لاہور کی عدالتوں میں. تو آپ آگے چلیں گے کیسے؟ یہ تو عمران خان تو ایک جہاد لے کے نکلا تھا, لیکن رستے کی رکاوٹیں اس شریف آدمی کو پتہ نہیں تھی. یہ اتنا دور اندیش آدمی نہیں. آپ کو نہیں لگتا جس جہاد کو خان صاحب لے کے نکلے تھے, اس جہاد کو انہوں نے 5 روزہ ٹیسٹ میچ بنانے کی بجائے انہوں نے T20 بنا لیا. تو T20 بنانے کی وجہ سے بھی خان صاحب کو سفر کرنا پڑا, برداشت کرنا پڑا. اور آج صورتحال کیا ہے کہ آئندہ کے الیکشن کے حوالے سے ہم پریڈکشن نہیں کر سکتے بھی کون جیتے گا. خان صاحب کے حوالے سے جو ضمنی الیکشن کے نتائج آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ صفایا ہو جائے گا. لیکن میں ایک چیز آپ بتاؤں, 2 اس میں پوائنٹ آپ میرے طرف سے ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ کہ خان صاحب کی بے بسی جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اس دن جس دن ان کی حکومت 7 ووٹوں پہ بنی تھی. اس دن کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کا کام شروع ہو گیا تھا. وہ چودھری پرویز الہی کرے, وہ MQM والا خالد صدیقی کرے, ہر کوئی کر سکتا ہے, کیونکہ جس نے 7 ووٹ کھینچے وہ ان کو فارغ کر کے تو گھر بٹھا دے. سو اپنی اس کمزوری کے تحت وہ جو کچھ تھوڑا بہت کر سکتے تھے انہیں کرنے کی کوشش کی. خان صاحب نے اتنی اسٹڈی نہیں کی ہوئی تھی ان چیزوں کی. یہ ان کا قصور ہے کہ اس نظام کو یا اس سیٹ اپ کو اندر سے کتنا کھوکھلا کر دیا گیا ہے کہ اب یہ ناکارہ ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی بیوروکریسی سے کام لیں. جو 10-12 سال جو حکومتیں نہیں, انہوں نے ایک ASI بھرتی کیا, آج وہ SP بنا ہوا ہے وہاں پہ. وہ تو دم بھرتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے شہباز شریف نے SP بھرتی کیا تھا, یہ ASI بھرتی کیا تھا. وہ تو اس کے جوتے چاٹنے کو تیار ہے. تو جو اشارہ اس کو وہاں سے ملے گا وہ کرے گا. خان صاحب نے اس راٹ کو پہچانا نہیں, سمجھے. اب چیز یہ ہے کہ اب اپنے طور پہ محنت کوشش کہ ادھر سے کچھ پکڑو ادھر سے کچھ کر دو, لیکن وہ رزلٹ سامنے نہیں آ رہے جو آنے چاہیے. تو نتیجہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ صفایا ہو جائے گا, بالکل ہوگا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خان صاحب سے سوال کیا جائے گا کہ جناب 5 سال آپ کے گزر گئے, ایک بھی میگا کرپشن والے کیس میں کسی کو سزا نہیں. آپ کہتے تھے کہ جو شہباز شریف چور ہے, فلانا چور ہے, تو نیب نے تو کہا کہ اس میں کوئی رشوت لی کوئی نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو خان صاحب کو کاٹے. خان صاحب نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ جب چور 10-15 سال بیٹھا رہے ایک کچوری کے اوپر, تو وہ بعد میں کیا وہ ثبوت چھوڑ کے جائے گا کہ چوری ثابت.
ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ ایک وجہ ہے کہ جو آپ پیپلز پارٹی کا اسٹانس دیکھ رہے تھے پی ڈی ایم میں کہ وہ استعفے نہیں دے رہے تھے, وہ استعفے دے نہیں سکتے. استعفے دینا ان کے گلے کا پھندا ہے. اگر ان کے ہاتھ سے سندھ کی گورنمنٹ نکل جاتی ہے تو کرپشن کے سارے کیس جو ہیں وہ ثابت ہو جائیں گے. آج پنجاب کا کیس تھوڑا سا مختلف بھی ہے. پنجاب میں شہباز شریف صاحب کے دور میں ہر دوسرے چوتھے دن ایک سرکاری بلڈنگ میں آگ لگ جاتی تھی. تو وہ بے وقوف ہیں جو آگ لگاتے تھے. آج وہ لگی ہوئی آگ کام آ رہی ہے. آج وہی سندھ میں آگ جو ہے وہ خدمت کر رہی ہے. اب بزدار کے وقت میں کہیں بھی آگ نہیں لگی. تو سر یہ سندھ میں صورتحال ریکارڈ ہے. پنجاب میں جلتا ہے, سندھ میں نہیں جلتا. حالانکہ سندھ میں بھی کرپشن کے بڑے کیسز ہیں, فیک اکاؤنٹ کے کیسز ہیں, اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں سندھ بینک کا, اور پتہ نہیں کون کون سے ایشوز ہیں شوگر ملوں کے, سبسڈی کے. وہاں پہ ریکارڈ نہیں جلتا. وہاں ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں اچھا. حکومت ان کی ہے, وہ کوئی گواہ ہی نہیں آئے گا. دیکھیں نا زرداری صاحب کا ایک انٹرویو حامد میر نے کیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ ان کے فیک اکاؤنٹ پکڑے گئے, تو اس نے کہا جی وہ فلودے والے کا اکاؤنٹ فلانے کا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس نے زرداری صاحب نے کہا جی تو فلودے والے کا نا میرا دن لے. حامد میر نے کہا جی پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فلودے والے کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپیہ ہے, 2 ارب روپیہ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو وہ ان کے خیال میں تو آپ کا ہے. تو زرداری صاحب نے کہا اگر میرا ہے تو پھر ثابت کریں میرا ہے. تو نے کہا جی پھر فلودے والے کو پکڑ لیں. تو پکڑ لیں اگر فلودے والا ملتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنی مہارت سے کام کیا ہوا ہے, ثابت کرنا آپ نے گواہیوں سے, کاغذات سے, تو جب آپ کی حکومت ہے آپ گواہ تک پہنچنے دیں گے. آپ نے یہ جو فیڈرل گورنمنٹ اس سے لڑ کے اپنی مرضی کا آئی جی وہاں پہ لگوایا. اس آئی جی نے صبح بیان دیا کہ جناب مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. تو شام کو بلاول نے کہا جی اس کو اغوا کیا گیا تھا, تو وہ چھپ گیا کیونکہ اغوا تو ہوا ہی نہیں تھا وہ. تو وہ بالکل. تعاون کرتے ہیں کہ وہ ان کے گھریلو ملازموں کی طرح کام کرتے ہیں. سوال ہی یہ تبھی استعفے نہیں دیے. اگر استعفے دے دیں تو پولیس کا آئی جی وہاں بدل جائے گا, کوئی اور آ جائے گا, وہ سارا کچھ آپ دیکھیں گے تہس نہس ہو جائے گا. تو سر آپ کی بات سے تو لگتا ہے کہ این اے 249 میں جو ریزلٹ آئے ہیں اس میں بھی پھر جو سندھ حکومت کے ذاتی ملازمین ہیں انہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہوا, کیونکہ ساری جماعتیں دھاندلی کا رونا رو رہی ہیں این اے 249 کراچی میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہیں نہ کیا. یہ سارے بے ایمان ہیں, سارے دھاندلی کرتے ہیں, تمام پارٹیاں بشمول پی ٹی آئی کے لوگ. انسان تو وہی ہے, یہ سب ریگنگ کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ جب آرمی نے الیکشن کرایا جس کا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سلیکٹڈ بندہ آ گیا اور یہ آ گیا, اس میں خرابی یہ ہوئی کہ یہ اتنے کھل کے کر نہیں سکے ریگنگ. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان 2 چوروں کے بعد علاوہ بھی کوئی تیسرا بھی آ سکتا ہے یہاں. جب یہ تیسری پارٹی آئی یہ بکھلا گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو نظر آیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ سسٹم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے, کیونکہ یہاں تو باریاں لگی ہوئی ہیں. ہم ایک کو چور کہتے ہیں تو دوسرا آ جاتا ہے, خود یہ چور کہتے ہیں, ہم نہ کہیں. جب یہ حکومت میں بیٹھے ہوں گے پیپلز پارٹی والے تو اپوزیشن میں ہوگی ہماری نون لیگ, اور نون لیگ صبح شام کہے گی کہ زرداری کھا گیا, لٹ گئے, چور ہے, یہ ہے, وہ ہے. جس دن وہ اپوزیشن میں آ جائے گا وہ کہے گا یہ جناب نواز شریف گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے, یہ مودی کا یار ہے, یہ بڑے چور ہیں, کھا گئے. یہی مولانا کام کرتے ہیں. تو یہ نہ تو زمین ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے. صبح چور کہتے ہیں, شام کو اگر مل گئے تو اپنے اکٹھے ہو گئے. تو یہ جو مسئلہ تھا یہ ان کی آپس میں ایک ملی بھگت تھی. خوب انجوائے کر رہے تھے کہ یار لوگ اتنے بے وقوف ہیں, ہم ایک دوسرے کو چور چور کہہ لیتے ہیں, یہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے, تو کھاؤ پیو. یہ تیسرا جب آیا تو ان کے حواس باختہ ہو گئے کہ ہوا کیا, یہ تو ہمارے باپ کی جاگیر بنا ہوا تھا ملک, یہ تو مارے گئے ہم لوگ. تو وہ تب انہوں نے یہ سارا ادر ہوا یہی ہے اصل میں کہ یہ اتنی بڑی دھاندلی کرنے سے, اگر آرمی نہیں کرانا ہوتا تو اس کو پھر اس طرح کی لولی لنگڑی حکومت دے کے دیتے, پھر کوئی اس کو مضبوط حکومت لے دیتے, کوئی طریقہ ایسا کرتے کہ واقعی یہ پھر افیکٹو ہوتا. 2/3 میجورٹی اس کے پاس ہوتی, روز اپنی مرضی کے قوانین بنا کے تو ان سارے چوروں کو اندر کرواتا. لیکن وہ ہوا نہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک بے ضمیر لوگوں کا نعرہ تھا سلیکٹڈ کا اور اس طرح کا, اور وہ ہے ہمیشہ ہی. جو الیکشن آج تک کبھی اس ملک میں اس کے اندر یہ اخلاق کی قدر اتنی نہیں ہوئی کہ وہ مان لے کہ اچھا جی میں بھی ہار گیا. یہ وہی دھاندلی کر کے, ریگنگ کر کے, سب کچھ کر کے بھی جب ہار جاتا ہے تب بھی اس کے ضمیر میں اس کے اندر اخلاقی جرت ایسی ہوتی نہیں. یہ پاکستان ہے, یہاں پہ ہر الیکشن میں یہی کچھ. چلیں سر جی آپ سے اجازت چاہوں گا, ویسے میرا دل نہیں کرنا آپ سے اجازت چاہوں, اتنے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی, سوال بھی ڈھیر سارے ہیں.
لیکن بار بار جو کال آ رہی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی اور آپ نے ٹائم دے رکھا ہے انٹرویو کے لیے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن دوبارہ بھی آپ سے رابطہ کر کے ٹائم لیں گے اور اسی طرح سے یہ جو ہماری نشست ہے یہ جاری رہے گی، اس کا سلسلہ جاری رہے گا. میری اپنی صحت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں تھوڑا ہٹا ہوا تھا میڈیا سے. تو انشاءاللہ عید کے بعد اللہ خیر کرے، طبیعت ٹھیک رہی تو بہت زیادہ پھر دوبارہ واپس آئیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. چلیں بہت شکریہ سر. ناظرین سے بھی اجازت ہے اور آپ سے بھی سر اجازت چاہوں گا. اللہ